مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام بھائیوں اور دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی کچھ ویڈیوز میں آپ بھائیوں اور دوستوں کے سامنے شان ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مختصر انداز میں کچھ نہ کچھ گفتگو ہوئی۔ آج کی اس ویڈیو میں بھی شان ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فضیلت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کے سامنے مختصر انداز میں گفتگو کروں گا۔ یاد رکھیں کہ منافقین نے ہمیشہ دین اسلام کو نقصان پہنچایا اور پہنچا رہے ہیں، کیونکہ ان کی مثال جو ہے آستین کی سانپ کی طرح ہے۔ سانپ کو آپ جس انداز سے، جس نخروں سے، جس پیار سے بھی پالیں، لیکن جب وہ ڈسنے کے قابل ہوگا نا تو سب سے پہلے آپ کو ہی ڈسے گا۔ اور یقیناً ان کا وجود جو ہے وہ دور مدینہ سے شروع ہوا ہے، جب ان کے جو رئیس تھے، سردار تھے، ان کی جو سرداری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر تتر بتر ہو گئی۔ اب لازمی بات ہے وہی غصہ ان کے دل میں پڑا ہوا، اور یقیناً سامنے سے تو وار ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ معلوم تھا کہ صحابہ کرام ایسے جانثار ہیں، ایسے عاشق ہیں کہ اگر میں سامنے سے وار کروں گا تو میرا انجام بہت ہی برا ہوگا۔ لہٰذا انہوں نے یہی نفاق والی چادر جو ہے نا اپنے اوپر ڈال دی، ظاہراً ہاتھ ملایا اور پیٹھ پیچھے جب بھی موقع ملا آپ کو نقصان پہنچانے کا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا، آپ کو تکلیف دینے کا، مسلمانوں کو تکلیف دینے کا، اس موقع کو ہاتھ سے ضائع نہیں کیا۔ یقیناً آپ کے مقابلے میں مسجد زرار بنوائی، آپ کے کانے میں زہر وغیرہ ڈالنا، عین جہاد کے موقع پر ساتھیوں کو واپس کرنا، یہ تمام کے تمام اسی گندگی کی نشانی ہے۔ تو یقیناً اسی طرح ان منافقین کی طرف سے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی، اور یقیناً یہ تہمت اس قدر زور و شور کے ساتھ کہ بعض مومنین بھی اس سے متاثر ہوئے، اور انہوں نے بھی کہا کہ ہو سکتا ہے، بس اس سے آگے نہیں جانا۔ اور انہی مومنوں میں سے ایک حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یقیناً حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے کہ جن کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتاً فوقتاً مالی تعاون فرمایا کرتے تھے۔ اور یقیناً یہ بات یاد رکھیں، بھولے نہیں اسے، کہ جب یہ واقعہ سامنے آیا اللہ کے رسول 1 مہینے تک پریشان، 1 مہینے تک۔ یقیناً کوئی معمولی بات نہیں، ایک بہت بڑی بات۔ جب امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک پریشان ہیں، یہاں تک کہ صحابہ کرام کو جمع کیا، ان سے مشورے بھی لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ عمر آپ بتائیں عائشہ کے بارے میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب دیا کہ اللہ کے رسول امی عائشہ پاک ہیں۔ عثمان آپ بتائیں، عثمان غنی کا بھی یہی جواب تھا کہ اللہ کے رسول امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک ہیں۔ علی آپ بتائیں، انہوں نے کہا اللہ کے رسول امی عائشہ پاک ہیں۔
اب جب تینوں صحابہ کرام سے یہ بات سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی۔ کہا عمر آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول، یہ مکی جو ہے نا، یہ اللہ آپ کے جسم پر اس کو بیٹھنے نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مکی ہر ایک غلاظت پر، ہر ایک گندگی پر بیٹھنے والی، اور یقیناً اسی بنا پر اللہ اس مکی کو آپ کے جسم کے قریب آنے نہیں دیتا، آپ کے جسم پر اس کو بیٹھنے نہیں دیتا۔ جب اللہ قریب اس مکی کو آپ کے جسم کے قریب آنے نہیں دیتا، آپ کے جسم پر بیٹھنے نہیں دے رہا، اگر امی عائشہ ایسی ویسی ہوتی تو اللہ آپ کے بستر پر اس کو ہرگز نہ چھوڑتا۔ یقیناً عجیب دلیل۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عثمان آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کا سایہ جو ہے نا یہ زمین پر نہیں چھوڑتا۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ آپ کے سایہ پر کسی کے قدم نہ آ جائیں، پاؤں نہ آ جائیں۔ جب اللہ آپ کے سایہ کی اس قدر حفاظت کرتا ہے لوگوں کے قدموں سے، تو آپ کے گھر والوں کی حفاظت نہیں کرے۔ علی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ، ابتدائی وقت میں جب ہم چپلوں سمیت نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے دورانی نماز اپنے جو چپل تھے آپ نے اسے اتار دی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے ہم سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے کیوں اتارے؟ ہم نے یہی جواب دیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنے چپلوں کو اتار رہے ہیں، ہم نے بھی اتارا۔ کہا جی اصل میں مجھے تو جبریل امین نے اطلاع دی تھی کہ میرے چپلوں کے تلووں پر نجاست لگی ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول جب چپل کے تلوے پر نجاست لگ جائے اللہ اوپر سے جبریل بھیجتا ہے اور آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اس چپل کو اپنے آپ سے ہٹائیں۔ اگر امی عائشہ ایسی ہوتی تو آپ کو حکم نہ دیتا۔ بہرحال جب یہ سارے جوابات سنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تسلی ہوئی، اور یقیناً ایک مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان، ابو بکر تو ہوئیں گے پریشان کیونکہ ان کی تو بیٹی ہے، ان کی اہلیت تو ہوگی پریشان کیونکہ ان کی تو بیٹی ہے۔ لیکن ایک مہینے کے بعد اللہ نے سورۃ نور کا یہ مقام نازل فرما دیا جس میں امی عائشہ کی پاکی کا اعلان ہوا، اور یقیناً امی عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ اللہ میری صفائی بیان کرے گا، لیکن یہ یقین نہ کہ اللہ میری صفائی میں قرآن کریم کا حصہ نازل فرمائے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو تہمت تھی نا، یہ تہمت والا جو پروپیگنڈا وغیرہ، یہ بہت ہی زیادہ زور و شور کے ساتھ، اور اس میں چند ایک صحابہ بھی متاثر ہوئے۔ انہوں نے صرف اس قدر کہا کہ ہو سکتا ہے، اور انہی صحابہ میں سے ایک حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یقیناً حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ گھریلو جو اخراجات تھی تو ان میں کچھ نہ کچھ مالی تعاون فرمایا کرتے تھے۔ اب جیسے ہی وہ بھی شامل ہو گئے تو لازمی بات ہے، ابا تو ابا ہوتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابا بھی ہیں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد اس کے ساتھ کوئی امداد نہیں کروں۔ اب جیسے صفائی وغیرہ کا معاملہ بیان ہوا، اللہ کریم نے سورۃ نور کی یہ آیات بھی نازل فرما دی، وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اور اسی آیات کریمہ کے آخر میں اللہ نے فرمایا کیا تمہیں پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دیں؟ اسی موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا بلا بلا، کیوں نہیں کیوں نہیں،
واللہ خدا کی قسم میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ میری معافرت کر دیں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھے معاف کر دیں۔ اور یقیناً جب قرآن کریم کا یہ مقام نازل ہوا نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا اور قرآن کو آگے کر دیا، اور حضرت مصطح کا خرچہ دوبارہ شروع کر دیا، اور یقیناً پہلے سے دگنا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پر اگر پہلے 100 روپے تو اس مرتبہ 200 روپے دینے لگا، اور اگر مثال کے طور پر پہلے 200 روپے تو اس مرتبہ 400 دینے لگا۔ یہ ہے ابو بکر کا مقام، یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور فضیلت، کہ جب قرآن کا مقام آیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے سب باتوں کو پیچھے کر دیا اور قرآن کریم کو آگے کر دیا۔ اسی طرح ایک سفر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور یقیناً سفر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اپنے ازواج میں سے کسی نہ کسی زوجہ کو لے کے جاتے ہیں امت کی آسانی کے لیے، تاکہ امت پر آسانی رہے۔ تو یقیناً اس سفر میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ تھی، اور اسی دوران امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہار جو ہوتا نا وہ گم ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قافلے کو روک لیا اس ہار کی تلاش میں، اور یقیناً مقام بھی ایسا کہ جہاں پانی کی کمی، نماز کا ٹائم بھی ہو گیا، پانی کی کمی بھی ہے، اب بعض ساتھیوں کو وضو بھی بنانا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، پانی ہے نہیں، اور یقیناً ہار مل بھی نہیں رہا۔ بعض صحابہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کہ دیکھیں جی آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہمیں کس قدر تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، کس قدر پریشانی کا سامنا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا اور نماز کا ٹائم جانے لگا، ابھی یہاں پر نہ پانی کا انتظام ہے نہ کچھ اور ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابا بھی ہے نا، غصے میں آ گئے، فوراً گئے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو تھا نا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2-3 ضربے بھی لگائے، لیکن امی عائشہ، قربان جاؤ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، بلکہ پورے گھرانے پر قربان جاؤ، وہ ہلے نہیں اپنی جگہ سے۔ کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ ہو، لیکن آنسو تو آنسو ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں۔ اللہ کی شان کو دیکھیں، صحابہ کے مقام کو دیکھیں، صحابہ پریشان، اللہ نے قرآن کا مقام نازل کر دیا اور تیمم کا حکم نازل فرما دیا، اور یقیناً یہ تیمم والا جو حکم ہے نا صرف اسی موقع پر نہیں، بلکہ جس قدر ایسے مراحل آتے ہیں، مشکلات کا معاملہ آتا ہے، تمام کے لیے آسانی ہو گئی۔ اب جیسی تیمم کا حکم نازل ہوا، تمام صحابہ ابو بکر کو مبارکباد دینے لگے، پہلے تو شکایت کر رہے تھے، اب مبارکباد دینے لگے کہ جی آپ کے گھرانے کی وجہ سے یہ پہلی مرتبہ نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی اللہ نے ہم پر کئی مرتبہ برکتیں نازل فرمائے۔ تو دیکھیں جی مقام ابو بکر صدیق اپنی جگہ، لیکن ذرا گھرانہ ابو بکر صدیق کو بھی تو دیکھیں، صحابہ کرام از خود فرما رہے ہیں اور مبارکباد دے رہے ہیں کہ اے آل ابو بکر، یعنی خاندان ابو بکر، یعنی جو ان کا گھرانہ ہے ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ کے گھرانے کی وجہ سے یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی اللہ نے آپ کے گھرانے کی وجہ سے ہم پر برکتیں نازل فرمائے۔ تو اسے کہا جاتا ہے مقام ابو بکر، شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، فضیلت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور یقیناً ایک ایسا گھرانہ جو کہ سب کے سب مسلمان ہو چکا ہے، سب کے سب صحابہ رسول میں شامل ہیں، پورا کا پورا گھرانہ۔ اسی طرح غزوہ تبوک نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے، اور یقیناً ان دنوں میں کہ جب مسلمانوں کی حالات انتہائی کمزور مالی لحاظ سے، اور خشک سالی کا موسم بھی، کھجور کی پیداوار بھی کم،
اور سفر بھی دور اور اسی طرح مالی لحاظ سے بھی کمزور، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر چندے کی اپیل کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں کہا کہ آج ابو بکر سے آگے نکلنا ہے، ابو بکر کو پیچھے چھوڑنا ہے۔ لہذا سارے صحابہ اپنے گھر کی طرف گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اپنے گھر کی طرف گئے، اپنے گھر کا پورا جو ساز و سامان تھا نا اس کو جمع کر دیا۔ جمع کرنے کے بعد اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور ایک حصہ اٹھا کے لیا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا گھر کا جو ساز و سامان تھے گٹری میں باندھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ خدا کی قدرت، اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا، عمر کیا لائے ہو، کس قدر لائے؟ کہا جی یا رسول اللہ، گھر کا جو ساز و سامان تھا دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ گھر والوں کے لیے، ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ ابو بکر آپ بتائیں۔ جی یا رسول اللہ، گھر کا جو سارا ساز و سامان تھا وہ اٹھا کے آپ کے قدموں میں رکھا۔ کہا جی گھر والوں کے لیے؟ کہا جی گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا جو سرمایہ ہے نا وہ چھوڑ کے آیا، وہ چھوڑ کے آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا، اللہ نے عجیب طور پر جو خیال دل میں آیا تھا نا اس کا عجیب طور پر اللہ نے علاج کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سمجھ گئے، کہا جی حضرت ابوبکر سے کوئی آگے بڑھ نہیں سکتا، آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ اور یقیناً اسی موقع پر علامہ اقبال کا وہ شعر ہے نا کہ پروانے کے لیے پھول، وہ جو اسی انداز میں، تو یقیناً ابو بکر صدیق تو عاشق ہیں، اس کے لیے خدا اور اس کی رسول بس ہیں، خدا اور اس کا رسول بس ہے۔ تو اسی موقع پر بھی آپ دیکھیں نا کہ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے کہ کہا کہ جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھنا کسی کے بس کی بات نہیں، کسی کے بس کی بات نہیں۔ اور یقیناً ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان دروازوں کے نام جو ہے نا وہ لوگوں کے اعمال کی مناسبت کے ساتھ رکھے گئے، یعنی جو زیادہ نمازی ہوگا ان کو اسی دروازے کی طرف سے بلاوا آئے گا جس کا نام ہوگا باب الصلاۃ، جو زیادہ روزے رکھنے والا ہوگا ان کو اسی دروازے سے بلاوا آئے گا کہ جس کا نام ہوگا باب الریان، جو زیادہ صدقہ دینے والا ہوگا اس کو اسی دروازے سے بلاوا آئے گا جس کا نام ہوگا باب الصدقہ۔ اب ابوبکر صدیق بھی ساتھ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ کسی بھی ایک دروازے سے بلاوا آ جائے نا کام بن جائے گا۔ پھر فوراً کہا اللہ کے رسول کیا کوئی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ان 8 دروازوں سے ان کے لیے بلاوا آ جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش ہیں، پھر فرمایا ہاں۔ کہا جی کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر آپ ہوں گے، کہ آپ کے لیے بلاوا تمام دروازوں سے آئے گا۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق سے کہ انت عتیق اللہ، کہ آپ کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزادی دے۔ عتیق اللہ من النار، یقیناً آپ کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزادی دے دی، اور یقیناً اسی دن سے آپ کا لقب بڑھ گیا عتیق۔ اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ابو بکر میرا ساتھی ہے غار کا بھی، اور اسی طرح میرا ساتھی ہوگا حوض کوثر میں بھی۔ اور اسی طرح اگر آپ نظر دوڑائیں نا انبیاء کرام کے بعد امتیوں میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا کون ہوگا؟
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یقیناً یہ چند ایک واقعات مختصر طور پہ میں نے تو آپ کے سامنے پیش کیے، یہ اس مقصد کے لیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی صحابی نہیں، اس کا ایک مقام ہے، اس کا ایک درجہ ہے، اور اس کو جو فضیلت حاصل ہے نا، وہ فضیلت صحابہ میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں۔ اس کو جو مقام حاصل ہے وہ مقام صحابہ میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں۔ اس کو جو درجہ و رتبہ حاصل ہے وہ درجہ و رتبہ صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کو حاصل نہیں۔ اللہ کریم ہمیں تمام صحابہ کرام کی سچی جو محبت ہے نا، اللہ کریم ہمارے دلوں میں عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں صحابہ کرام کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔